بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم اقبال کے شاہینوں اینڈ پلینٹ ارتھ کے واسیوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیرت سے ہوں گے، ٹک ٹاک ہوں گے۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلاس 9 کیمسٹری کے ایک ٹاپک ہے جس کا نام ہے ریلیٹیو اٹامک ماس۔ ریلیٹیو اٹامک ماس کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ ریلیٹیو لفظ ریلیٹیو کا مطلب ہے تعلق معلوم کرنا، اٹامک ماس کا مطلب ہے ایٹمز کے بیچ میں، ایٹمز کے بیچ میں ایٹمز کے بیچ میں یعنی اس کے مابین ماس کے تعلق کو معلوم کرنا ریلیٹیو اٹامک ماس کہتے ہیں۔ کس طرح؟ تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں دا ماس آف این ایٹم وین اٹ از کمپیئرڈ ود ماس آف کاربن 12 ایٹم از کالڈ ریلیٹیو اٹامک ماس۔ کسی بھی ایک ایٹم کی ماس کو جب ہم موازنہ کرتے ہیں کاربن 12 ایٹم کے ماس کے ساتھ، کاربن 12 ایٹم کے ماس کے ساتھ، کسی بھی ایٹم کا ماس کو جب ہم کاربن 12 ایٹم کے ماس کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریلیٹیو اٹامک ماس۔ تو اس کو ہم سمجھیں گے فزیکل بیلنس کے ذریعے۔ یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ فزیکل بیلنس ہے، یعنی ترازو ہے۔ ہم نے ایک طرف کاربن کا ایک ایٹم رکھ دیا، اب ہمیں پتہ ہے اٹامک ماس میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ایک ایٹم کا ماس مطلب کاربن کے ایک ایٹم کا ماس کتنا ہوتا ہے؟ 12 ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو اور تمہارے پاس ایک ایٹم ہائیڈروجن کا ماس برابر ہوتا ہے 1 کے، سمجھ گئے؟ تو اس ایک ایٹم کا ماس کتنا ہے؟ کاربن کے ایک ایٹم کا ماس 12 اور ایک ہائیڈروجن ایٹم کا ماس کتنا ہے؟ 1 ہے۔ تو ابھی میں کتنا ہائیڈروجن کے ایٹم اس سائڈ پر رکھ دوں کہ میرے پاس اس کا بیلنس برابر ہو جائے؟ مطلب فار ایگزامپل تم نے پہلے اس میں کاربن رکھ دیا، کاربن کا ایک ایٹم، تو اس کا یہ ترازو کا یہ پلڑا نیچے ہو جائے گا۔ اب میں کتنا ہائیڈروجن رکھ دوں اس طرف کہ اس کا پلڑا دوسرے پلڑے کے برابر ہو جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر تمہارے پاس کاربن کا ماس 12 ہے تو ادھر تمہارے پاس ایک ہائیڈروجن کا ماس 1 ہے، تو میں نے یہاں پر 12 ہائیڈروجن رکھنے ہیں، تب یہ پلڑا اس پلڑے کے برابر آ جائے گا، بیلنس ہو جائے گا، متوازن ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا۔ سمجھ گئے اسٹوڈنٹس؟ تو اب یہاں پر میں نے کیا ہے، میں نے کاربن کے ماس کو یعنی کاربن 12 کے ماس کو میں نے کسی دوسرے ایٹم کے ماس کے ساتھ موازنہ کیا، یعنی وہ کون سا ایٹم؟ ہائیڈروجن۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریلیٹیو اٹامک ماس کہتے ہیں۔ سمجھ گئے اسٹوڈنٹ؟ تو اسی طرح یہاں پر فور ایگزامپل میں رکھتا ہوں، میں نے کاربن رکھا ہے، فور ایگزامپل میں نے ابھی یہاں سے ہائیڈروجن ہٹا دیے، کیا بول رہا ہوں؟ میں نے یہ تمام ہائیڈروجن ہٹا دیے 12 کے 12، ادھر میں نے رکھ دیا کیا؟ ادھر پہلے سے کاربن کا ایک ایٹم پڑا ہے۔ جب میں ادھر ڈالوں گا آکسیجن کا ایک ایٹم، اس طرف جب میں آکسیجن کا ایک ایٹم ڈالوں گا تو اب آپ کو پتہ ہے کہ آکسیجن کا اٹامک ماس ہوتا ہے 16۔ جیسے تم نے اس کو ادھر رکھ دیا تو اس وقت تمہارے پاس یہ پلڑا نیچے جائے گا، یہ اوپر جائے گا سوری۔ تو تمہارے پاس یہ پلڑا جب نیچے جائے گا اور یہ اوپر جائے گا، کیوں؟ کیونکہ 16 ماس زیادہ ہے 12 سے۔ تو اب مجھے مزید کتنے ایسے ایٹمز میں اٹھاؤں کہ میں اس طرف رکھوں اور یہ ماس کیا ہو جاتا ہے؟ برابر ہو جائے؟ تو مجھے 4 ہائیڈروجن اٹھانے پڑیں گے جس کو میں اس سائڈ پر رکھوں گا۔ اب میرے پاس یہاں پر اس آکسیجن کا جو ماس 16 ہے، یہ ماس کاربن کے اس ماس کے برابر ہو جائے گا۔ آ گیا اسٹوڈنٹ سمجھ؟ تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر ہم ایٹم کے ماس کو کاربن، کسی بھی ایٹم کو اٹھا رہے اس کے ماس کو کاربن 12 ایٹم کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ریلیٹیو اٹامک ماس کہتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ اب تمہارے پاس یہاں پر کوئی دوسرا ایٹم، تم مطلب 118 ایلیمنٹ سے کوئی بھی ایلیمنٹ کا ایٹم ادھر رکھ سکتے ہو اور اس کا ماس کا موازنہ کاربن کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کاربن ادھر کیوں ہر بار کاربن رکھ رہے، دوسرے ایٹموں کے ماس کا موازنہ ہم کاربن کے ایٹم کے ساتھ کروا رہے؟ کیوں؟ وجہ ہے وائی کاربن ہم یوز کرتے،
وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دنیا میں جتنے بھی 100% چیزیں ہیں، دنیا یعنی ورلڈ میں 100% چیزیں، دنیا میں جتنے 100% چیزیں ہیں، ان 100% چیزوں میں سے، ان 100% چیزوں میں 118 ایلیمنٹ میں سے، کیا بول رہا ہوں، ان 100% چیزوں میں 118 ایلیمنٹ میں سے کاربن کی جو پرسنٹیج ہے وہ 99.9% ہے۔ کتنا پرسنٹ ہے؟ یعنی دنیا کے 100% چیزوں میں 99.9% چیزوں میں کاربن پایا جاتا ہے، رہ گیا 0.1%۔ ان 0.1% چیزوں میں تمہارے پاس ایک کاربن جب 18 سے نکل گیا تو 117 ایلیمنٹ رہ گئے، ان 0.1% چیزوں میں تمہارے پاس 117 ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس کو غور سے سنو، ورلڈ یعنی دنیا کے 100% چیزوں میں تمہارے پاس 99.9% چیزیں ایسی ہیں جس میں کاربن موجود ہے، 0.1% چیزیں ایسی ہیں جس میں 117 ایلیمنٹس موجود ہیں۔ جب کاربن نکل گیا تو 117 ایلیمنٹس، تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کاربن کی تعداد دنیا کی چیزوں میں کتنا، مطلب دنیا کی کتنے زیادہ چیزوں میں کاربن کی مقدار موجود ہے۔ صحیح ہے؟ اب تمہارے پاس کاربن کے پھر 3 آئسوٹوپس ہوتے ہیں۔ آئسوٹوپس کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ایک ہی ایلیمنٹ کے مختلف ایٹمز، ایک ہی ایلیمنٹ کے مختلف ایٹمز جس کا ماس کیا ہو، مختلف ہو، اور اٹامک نمبر کیا ہو، سیم ہو۔ ماس نمبر کیا ہو مختلف، اٹامک نمبر کیا ہو سیم۔ یہاں پر تم دیکھ سکتے ہو یہ کاربن ہے، 3 طرح کے کاربن میں نے لکھ لیا، ایک کا ماس ہے 12، ایک کا ہے 13، ایک کا ہے 14، لیکن اٹامک نمبر سب کا کیا ہے، سیم ہے، نمبر آف پروٹون سیم ہے، ماس نمبر کیا ہے مختلف۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں 6 پروٹون ہے، 6 نیوٹران ہے، اس میں تمہارے پاس جو ہے 6 پروٹون ہے، 7 نیوٹران ہے، اور اس والے میں تمہارے پاس 6 پروٹون ہے، 8 نیوٹران ہے۔ کتنے نیوٹران ہے؟ 8 نیوٹران۔ تو کسی بھی ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹمز جو کہ مختلف ہوتے ہیں ماس نمبر کے لحاظ سے، جس کا اٹامک ماس نمبر کیا ہو مختلف ہو، جس کا ماس نمبر مختلف ہو اور اٹامک نمبر کیا ہو سیم ہو۔ ادھر تم دیکھ سکتے اٹامک نمبر کتنا ہے، 6 لیکن ماس نمبر کیا ہے، 12، 13، 14۔ اس طرح کے ایلیمنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئسوٹوپس کہتے ہیں۔ تو اب تمہارے پاس دنیا کی جو 98.9 مطلب آپ کے پاس جو ہے دنیا میں جو کاربن کی پرسنٹیج ہے زمین پر وہ کتنا ہے، یعنی اس کاربن 12 کی جو پرسنٹیج ہے وہ 98.9% پایا جاتا ہے، اور تمہارے پاس 1.11% جو ہے کاربن 13 پایا جاتا ہے۔ رہ گیا یہ والا کاربن 14 والا، یہ بالکل ٹریس اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ صحیح ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو the mass of atoms and molecules are measured in spectrometer، ماس اسپیکٹرومیٹر۔ ہم ایٹم کے ماس کو، آئنس کو ماس کو، مالیکیول کو ماس کو معلوم کرتے ہیں ماس اسپیکٹرومیٹر سے۔ اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آ گیا ہو۔ اگر سمجھ آ جائے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اپنے چینل کا ضرور خیال رکھیں، لائکس کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔